اور امرہم، اس کی بہترین تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث نبوی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے جو شخص نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، وہ آزاد ہے، مادر پدر آزاد، جو چاہے کرے۔ جس نے اللہ کو مانا وہ پابند ہو گیا اللہ کے احکام کا، جس نے رسول کو مانا وہ پابند ہو گیا رسول کے فرامین کا، جس نے قرآن کو مانا وہ پابند ہو گیا قرآن کی شریعت کا۔ پابندی یہ در حقیقت جیسے گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا کھلا ہے، دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، ادھر جائے ادھر جائے، مرضی ہے اس کی، فی کل واد یہیمون، ہر وادی کے اندر سرگرداں ہے، لیکن ایک گھوڑا بندھا ہوا۔ اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اس تمثیل کو جو حضور نے دی ہے، تشبیہ کہہ لیں اسے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک بڑا کھلا وسیع میدان موجود ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں شل نہ ہو جائیں، کھڑا کھڑا سست نہ پڑ جائے، دوڑے بھاگے جائے۔ آپ 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ، اب 200 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 گز پہ جائے، عین 200 گز پہ پہنچ جائے، کھوٹے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہے، اس کی آزادی۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست یا خلافت کا جو اصل نظام ہے کہ ایک دائرہ ہے، یہ ہے اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جن کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے؟ حدود اللہ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آگے بڑھنا تو دور کی بات رہی، قریب بھی مت جانا۔ اس لیے کہ اگر زیادہ قریب چلے گئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھول کر یا کسی تیزی کے اندر کہیں کراس نہ کر جاؤ، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ یہ حدود اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، ان کے اندر جو ہے مباحات کا دائرہ ہے، ہر چیز جائز ہے۔ یہ امرہم ہے، یہ امر اللہ ہے، یہ دائرہ جو ہے امر اللہ ہے، اور یہ امرہم ہے جس کے بارے میں سورہ شورى میں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ جو چیزیں مباح ہیں اس دائرے کے اندر اندر ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لہذا وہ مباح کے درجے میں ہے، ان میں سے آپ جس چیز کو چننا چاہیں، پسند کرنا چاہیں، باہمی مشورے سے طے کر لیں۔ اب اس کی جو ایک بڑی ہی عمدہ سادہ مثال ہے، آج سے 60 برس پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں ہوتے تھے، دلی میں ایک وائسرائے ہوتا تھا۔ اب یہاں فاصلے کی وجہ سے وائسرائے ہے، ورنہ وائسرائے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں، 7 سمندر پار کا معاملہ ہے۔ لہذا حاکم، ساورنٹی جن کے پاس ہے وہ تو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، ملکہ وکٹوریہ تھی، یا پھر اس کے بعد جارج پنجم آئے، ششم آئے، ہفتم آئے، ہشتم آئے، وغیرہ وغیرہ، ایڈورڈ آئے، یہ آئے وہ آئے، یا ملکہ الزبتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اصل ساورنٹی ان کی ہے، اور جو دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا اس کا کام کیا تھا؟ دیکھیے وہی بات جو میں پہلے ایسنس بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسنس کیا ہے خلافت کا۔ جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا، اس کو تو وائسرائے نے نافذ کرنا ہے، اس میں وائسرائے کوئی تغیر اور تبدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ It has to be implemented as such۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں اس وائسرائے کا کام ہے، اس کا فرض ہے، کیونکہ وہ آن دی اسپاٹ موجود ہے، یہاں کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ اپنی بہترین کوشش کرے کہ جو سلطنت ہے برطانیہ کی، اس کے مفادات سے لگا کھانے والی چیز کون سی ہے، اس کے ساتھ مناسب بات کون سی ہوگی۔
جو بحثیت مجموعی ہم نظام چلا رہے ہیں اس کے لیے مصلحت کس چیز میں ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے اور اس کا اقدام کرے، اس کا فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ یہ ہے وائسجرنسی، اللہ حاکم اور انسان وائسجرنٹ۔ یہ وائسجرنسی کی شکلیں کیا رہی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اسینشلی بات آپ نے سمجھ لی کہ روح کیا ہے۔ حاکم اللہ، حاکم مطلق، شارع حقیقی اللہ، اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، جو بھی رسول وقت کا رسول ہے۔ موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا، عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا، اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نمائندے ہیں، حاکم نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے۔ الہ اللہ ہے، حاکم وہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آج نہیں۔ لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں کے احکام جو ہے کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا۔ دائرے کے اندر امرہم ہے، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ باہمی مشورے سے، میوچول کنسلٹیشن سے، امرہم شورا بینہم، اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک، اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کریں۔ اب دیکھیے فارم کیا کہہ رہی ہے تاریخ میں۔ سب سے پہلی فارم کیا تھی؟ جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی اللہ کے ساتھ، حاکم کے ساتھ۔ وہی وہاں سے آ رہی ہے، یہ ریسیو کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کو نافذ کر رہا ہے۔ اور جہاں کوئی اس کی وحی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ، اپنی سوچ، اپنے اجتہاد سے کام لے رہا ہے۔ تو تمام انبیاء خلیفہ تھے اللہ کے، اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی ہے، اپنی نیابت عطا کی ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو، اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ یہ خلافت حضرت داؤد کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ معاملہ پورے 1400 برس جاری رہا ہے بنی اسرائیل میں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی امور، ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا، اس کا خلیفہ ہو گیا۔ داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے۔ یہ نظام، اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی، لیکن تھے خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے وحی آ رہی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کریں گے۔ ہاں، اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن بروقت وحی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی۔ حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی۔ تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ ڈرے بھی، تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس مقدمے کی جو کیفیت سامنے آئی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے، کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، لہذا اصلاح ہو گئی۔
تو اس اعتبار سے حضرت داؤد خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ اب اس کا تقابل کیجئے، داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے۔ کہنے کو یہ بھی بادشاہ یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا، ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی، انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے۔ یہی معاملہ نمرود کا تھا۔ اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل۔ کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے، لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وحی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی خلافت۔ اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا، نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لکھتے تو خلیفہ۔ جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا؟ کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے۔ جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے، خود اپنی خواہش کے ضمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب یہ تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رہے گا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہل مکہ کے لیے، لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اب نہیں تبدیل کر سکتے، اللہ کا حکم آئے گا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب رخ کر دو اپنا مسجد حرام کی طرف۔ تو اس سلسلے کی کڑی یعنی نبوت، نبی، شخصی خلافت، یہ اجتماعی خلافت نہیں تھی، شخصی خلافت۔ نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، نبی کی ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے وہی کی اللہ کے ساتھ، جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور کہیں پر انتظار کرتے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ اپنا اجتہاد بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کی تصویب بھی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی تھوڑی بہت اگر خطا ہو تو اس کے اوپر تنبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں ذرا سی لائن کراس ہو گئی کہ خاص قسم کے شہد کے کھانے کی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا،
اس کے اوپر جو ہے گرفت ہو گئی. جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے تم کیوں اس پر قسم کھا رہے ہو؟ بہرحال یہ پہلی خلافت تھی کہ جو دنیا میں رہی جب تک کہ نبوت جاری تھی، کہ نبی ہی شخصی طور پر خلیفہ ہوتا تھا. جیسے شخصی طور پر فرعون بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر نمرود بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر تبابع جو تھے، تبع، قوم تبع کے اندر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تھے. تو شخصی بادشاہت ورسس شخصی خلافت، یہ کب تک چلا؟ جب تک کہ نبوت جاری رہی. اب نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک اصطلاح آپ ذہن میں رکھیے، خلافت علی منہاج النبوہ. اگرچہ زیادہ ایک معروف ہمارے ہاں اصطلاح جو ہے خلافت راشدہ ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے. لیکن ایک خلافت علی منہاج النبوہ، میں نے حدیث جو آج آپ کو سنائی ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی جو ہے اس کے راوی ہیں، اس میں 2 مرتبہ خلافت علی منہاج النبوہ کا لفظ آیا. یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت. نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کے نقش قدم پر خلافت. وہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ کتاب و سنت، ان حدود سے تجاوز نہیں ہوگا. مباحات کے دائرے میں فیصلہ کیجئے مل جل کر مشورے سے، امرہم شورا بینہم. اصل میں خلافت راشدہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا. ہاں خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے. حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، میں اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں. من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. امت کے اندر نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے. فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. یہاں آیا ہے لفظ راشدین، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہوں گے. اس سے ہم نے اصل میں خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسے، ورنہ خلافت راشدہ ایک اصطلاح کے طور پر حدیث میں نہیں آیا. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لہذا چونکہ صحابہ جو ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو یہ خلفاء الراشدون ہے. یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ مہدیین ہیں. فرمایا تمسکوا بہا، ان کی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا، کسی چیز کو یہ کچلیے جو ہے نا ہماری دانت جو نوکدار ہوتے ہیں، ان کچلیوں سے پکڑ لو ان کو کچلیوں کے ساتھ، دبا لو ان کو کچلیوں کے اندر. یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفائے راشدین المہدیین کی. یہ خلافت راشدہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا پہلا دور. میں نے عرض کیا ہے، ابھی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، 2 دور ہیں اس کے کہ جو آئیں گے، ایک آ چکا ایک آئے گا. لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا. آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کریں. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ میں نے کو 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروزہ نکالتے تھے، ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر.
کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار